بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا کورس جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ 6 کلاسز پر یہ کورس ہمارا مشتمل ہے اور بیکنز آف لائٹ اس کا نام ہے۔ اس میں جو ہمارے مخاطب ہیں، یعنی جن سے ہم نے ایڈریس کرنا ہے، وہ نوجوان بچیاں ہیں جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں، جیسے 7ویں کلاس 6ٹھی کلاس سے لے کر یعنی آن ورڈ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ٹین ایجرز ہیں۔ یہ کلاس خاص طور پر ان کے لیے یہ کورس ان کے لیے یہ تشکیل دیا گیا ہے، یعنی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یعنی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ جو کچھ بھی ہم سے سیکھیں گے، جو کچھ آپ ہم سے سمجھیں گے، تو آپ دوسروں تک بھی یہ باتیں ہماری اور جو رہنمائی آپ کو ملے گی، یہ آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو 1-2 باتیں میں اس کورس کے حوالے سے کر دوں، پھر اس کے بعد ایک میں ویڈیو دکھانا چاہوں گا، چونکہ آج ہماری پہلی کلاس اخلاق کے حوالے سے ہے، یعنی مورل کہہ لیں آپ، موریلٹی کہہ لیجئے، یا اس کو مینرز آپ کہہ لیجئے، اس حوالے سے آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کورس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 13 سال سے لے کر 13 ایئرز سے لے کر 20 ایئرز تک کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ویسے ویسے انسان کی زندگی میں مختلف چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، انسان کو ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ تعلیمی بھی ہوتے ہیں، وہ معاشرتی بھی، معاشی بھی، اور خاص طور پر جب بچیاں کسی پروفیشن میں جاتی ہیں، کسی شعبے میں، اور پھر اس کے علاوہ خاندانی فیملیز کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کورس کی یہ بڑی ہی اہمیت ہے کہ یہ ہیں تو 6 کلاسز ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کے رزلٹ ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ اس میں جو 6 کلاسز ہیں، 2 کلاسز تو موریلٹی پر، اخلاقیات پر ہیں، اور 2 کلاسز ہوں گی جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے خاص طور پر ایک خاتون جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ شریک ہوں گی، اور وہ بچیوں کے خاص طور پر جو مسائل ہیں ان کو وہ ڈسکس کریں گی، اور کونسلنگ بھی کریں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا، تو وہ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ بھی کریں گی۔ اور پھر جو 2 کلاسز ہیں وہ طہارت، پاکیزگی، ناپاکی، جو ایسے مسائل ہوتے ہیں جسمانی حوالے سے، اس حوالے سے 2 کلاسز ہوں گی۔ تو اس طرح یہ دیکھنے میں تو 6 کلاسز ہیں، اونلی 6 کلاسز، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہوگا، اور اس میں وہ کچھ بیان کیا جائے گا کہ جو آئندہ زندگی میں اور تقریباً ساری زندگی میں یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی اور آپ کے کام آتی رہیں گی۔ تو آج سب سے پہلے تو ہم ایک سٹوری سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو سٹوری ہے یہ اردو میں ہے، اور یہ ہے چغل خوری کے حوالے سے، یعنی چغل خوری اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اس کو آپ بیک بائٹنگ کہہ لیجئے، یا آپ اس کو سلینڈرنگ کہہ لیجئے۔ اس کے لیے بہت سے الفاظ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، سلینڈرنگ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے متعلق چونکہ یہ ایک عام عادت ہے اور اخلاق کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی کلاس کا آغاز اس سٹوری سے ہم کریں، اور یہ بڑی ہی دلچسپ سٹوری بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ہم گفتگو کریں گے جو اخلاق کے حوالے سے، اور پھر آخر میں بھی ایک معلوماتی ویڈیو ہے بچوں کے لیے، خاص طور پر اس کا نام ہے کہ فیملی ٹری آف پروفٹس۔ یہ بھی اردو میں ہے، چونکہ انگلش میں جو ویڈیوز ہیں وہ کافی لمبی ہیں، تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے، تو یہ آخر میں بچے دیکھیں گے اس کو، بچیاں۔ تو سب سے پہلے ہم اس سٹوری سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ چغل خوری اور اس طرح کی جو بری عادتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ایک سٹوری ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں یعنی آپ کی بیجان آپ کو سنا رہی ہوں
دیا کہ بچوں بلا وجہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگانا، وہ بھی صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ ہینا نے مس یاسمین سے سوال کیا کہ اگر شکایت لگانے والا سچ بول رہا ہو تب بھی وہ چغلی کہلائے گی؟ مس یاسمین نے کہا، جی ہاں، ہر وہ شکایت جو کسی کو بڑوں کی نظروں میں گرانے کے لیے لگائی جائے اسے چغلی کہتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں چغلی کرنے والے کو شیطان کا دوست کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر آفاق نے سوال کیا کہ شکایت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ کہ بچوں بلا وجہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگانا، وہ بھی صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر شکایت لگانے والا سچ بول رہا ہو تب بھی وہ چغلی کہلائے گی؟ مس یاسمین نے کہا، جی ہاں، ہر وہ شکایت جو کسی کو بڑوں کی نظروں میں گرانے کے لیے کرنے والے کو شیطان کا دوست کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر آفاق نے سوال کیا کہ شکایت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ تو پھر بچوں مس یاسمین نے جواب دیا کہ جب کوئی آپ کو بلا وجہ ستا رہا ہو، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، آپ اس کے بارے میں کسی ایسے شخص، ٹیچر یا اپنے گھر کے کسی بڑے کو بتائیں تو وہ فوراً اس بات کی تحقیق کر کے معاملہ کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو ہم شکایت کہتے ہیں۔ اور اگر بلا وجہ نام دادو یا ٹیچر یا کسی کو اس طرح سے شکایت کی جائے کہ اس کو ڈانٹ پڑے اور وہ ان کی نظروں میں گر جائے، اس بات کو چغلی کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب یہ بتاؤ کہ آپ کی کلاس میں کس کس کو چغلی کی عادت ہے؟ یہ سن کر بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کے دل میں خواہش تھی کہ کسی نہ کسی پر انگلی اٹھا کر کچھ کہا جائے، مگر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ ٹیچر ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کلاس میں مکمل خاموشی دیکھ کر مس یاسمین کو بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں میں یہ بری عادت نہیں ہے، اور آپ سب لوگ ہمیشہ کے لیے اس کو کی عادت پتا ہے بچوں۔ آہستہ آہستہ پورے اسکول میں مس یاسمین کی ان باتوں کا اثر ہوا، اور اس بری عادت سے سب نے توبہ کر لی، اور ظاہر نہ ہوتا تو پڑھائی پر بھی توجہ بڑھ گئی۔ تمام ٹیچرز اور پرنسپل صاحبہ مس یاسمین کی شکر گزار تھیں کہ ان کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی بچوں اور بڑوں سے تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ یہاں پر میں نے سنائی ہے اور دکھایا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دو تین باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہے کہ شکایت لگانا، شکایت کرنا، یہ ایک عام طور پر ہمارے ہاں بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے۔ شکایت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ، جیسے اس کہانی میں بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کم تر دکھایا جائے، دوسرے کو یہ دکھایا جائے کہ بھئی اس کا اخلاق یا اس کا کردار یا اس کی شخصیت اچھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کہانی میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ خاص طور پر جو عربی یا اسلامیات کی جو ٹیچر آئی ہیں کلاس میں اور انہوں نے بچوں کو کچھ بتایا ہے، تو وہ گویا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مذہب کی تعلیم ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اسلام کی بھی بات کرتے ہیں تو دین اسلام کے جو آداب ہیں، یعنی ایٹیکیٹس آپ ان کو کہہ لیں، اس میں نمبر 1 اخلاق ہے، مورالٹی ہے نمبر 1۔ اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے جو اب تک جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان تمام مذاہب میں یہی تعلیم ہے۔
اخلاقیات یعنی آداب مینرز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نمبر 1 اخلاقیات ہوتی ہے۔ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ بہت سمپل اور سادہ انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اخلاقیات سے مراد ہے طرز عمل، ایٹیچیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، بیہیویئر کہتے ہیں، در حقیقت اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں تھیں اس کہانی سے متعلق اور اس سٹوری سے متعلق، چونکہ یہ ایک ایسی عام عادت ہے، صرف بچوں میں نہیں بلکہ بڑوں میں بھی یہ ایک عادت ہے، اور قرآن پاک نے اس کی بڑی ہی مذمت کی ہے اور اس کی بڑی تردید کی ہے اور اس سے بچنے کی، اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو چغل خوری کرتے ہیں، باتیں ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، دوسرے کے خلاف ایک ماحول بناتے ہیں کہ اس کی ہتک ہو، اس کی بے عزتی ہو۔ تو قرآن پاک نے بڑی سختی کے ساتھ اس کریکٹر سے، اس کردار سے منع کیا ہے۔ یہ تو تھا اس سٹوری سے متعلق بات۔ اب تھوڑا سا ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے اس کورس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو بتایا، بچیاں زوم پر بھی میری بات سن رہی ہیں اور یہاں پر بھی بیٹھی ہیں، تو جیسے میں نے بتایا کہ 13 سال سے لے کر 20 سال یہ جو عمر ہے، اس کے درمیان جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، تو کسی وقت ہم بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، تو اسی طرح یہ ایک انسانی تاریخ ہے اور انسانی زندگی ہے کہ اسی طرح ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ اب جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں جو چیلنجز اور جو تقاضے اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ یعنی اگر ایک انڈیویجولی میں بات کروں، ایک فرد کی یا ایک نیشن کی بات کروں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ان فیوچر جو چیلنجز جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، در حقیقت وہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ جن کی تیاری پریزنٹ ٹائم میں، موجودہ وقت میں کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کورس کی اہمیت بھی ہے کہ ہم اس میں آج اور آنے والے دنوں میں جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہی بات ہے کہ فیوچر میں جو مسائل، جو مشکلات اور جو چیلنجز ایک بچی کی زندگی میں آنے ہیں یا آتے ہیں، تو ان سے کس طرح نپٹا جائے اور ان مسائل کو کس طرح حل کیا جائے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ معاملات وہ تعلیمی بھی ہیں، وہ معاشرتی بھی ہیں، وہ معاشی بھی ہیں، وہ پروفیشن سے متعلق بھی ہیں اور وہ خاندان سے متعلق بھی ہیں۔ یعنی تعلیم، جیسے اب آپ لوگ بچیاں تعلیم لے رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ آگے کی طرف بڑھیں گی۔ اگر آج آپ 7th میں ہیں، کل آپ 8th میں ہوں گی، پھر 9th، پھر اس کے بعد آپ میڈیکل میں جاتی ہیں یا کسی اور شعبے میں آپ جاتی ہیں، تو وہ گویا کہ آپ نے ایک پروفیشن آپ نے اختیار کر لیا۔ اور اسی طرح زندگی کا جو پہیہ چلتا ہے وہ معیشت سے چلتا ہے، فائنینس سے۔ آپ فائنینس کی بھی کوشش کرتی ہیں، وہ جاب ہے آپ کی، میڈیکل میں ہے یا کسی بھی شعبے میں ہے، واضح بات ہے کہ آپ وہ سب کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ایک معیشت بھی پیدا ہوتی ہے، آپ ارننگ کرتی ہیں، آپ کو انکم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ پیشے کے ساتھ ساتھ پھر خاندان کو سنبھالنا، فیملی کو ساتھ لے کر چلنا، سارے معاملات، پھر وہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ اب آپ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جو اس وقت بچیوں کے لیے سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں، ان تمام افیئرز میں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ان میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں، ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ۔ ایکچولی دس از ویری امپورٹنٹ ایشو کہ میں کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عمر ہوتی ہے کہ جس میں ہم ایک لڑکی، ایک بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں اس وقت کس کریکٹر میں زندگی گزار رہی ہوں، کس روپ میں میں رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں، یہ بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عمر ہے کہ بیٹی ہے، بہن ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں آگے بڑھتی ہیں، پھر خاندان وجود میں آتا ہے، پھر معاملات وجود میں آتے۔ تو یہ جو صرف میں نے ایک حوالے کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھی کہ بہن ہے، بیٹی ہے یا طالب علم ہے، اب یہ کریکٹر ہیں، انسان کا کریکٹر، اس کا کنڈکٹ کہہ لیجئے، اور اس کا جو روپ ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے
کہ جو جس روپ میں بھی اور جس بھی کریکٹر میں ہو وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ آپ کہتے ہیں نا، وہ جو شیکسپیئر نے کہا کہ دنیا جو ہے یہ ایک سٹیج ہے اور ہر انسان ایکٹر ہے، کہ وہ اپنا کردار اس سٹیج پر اپنا ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایکٹر کو جو کریکٹر دیا جاتا ہے ایک فنکار کو، اس کو باپ بنایا جاتا ہے، اس کو بیٹا بنایا جاتا ہے، اس کو بھائی بنایا جاتا ہے، اس کو خامند بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے، فنکارہ ہے، وہ بیٹی کے روپ میں آتی ہے، بہن کے روپ میں، بیوی کے یا ماں کے روپ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ اپنے اس کریکٹر میں ڈوب جاتی ہے اور ڈوب کر ایبزارب ہو کر جب وہ ایکٹنگ کرتی ہے تو اس پر تالیاں بھی بجتی ہیں، اس کو شاباش دی جاتی ہے کہ اس نے تو کمال کی ایکٹنگ کی ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ایک سکسیسفل انسان کا ہوتا ہے، کامیاب انسان کا، کہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کو جس کریکٹر میں ڈالے، جس روپ میں ڈالے، وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی بن کر دکھائے اور کامیاب سکسیسفل ڈاٹر ہو وہ، اور اسی طرح اگر وہ بہن ہے یعنی سسٹر ہے تو وہ سکسیسفل سسٹر ہو، اس کا اخلاق۔ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ بہنوں کا بہت اچھا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں اگر مصروف ہے یا کچھ نہیں کرتی یا کسی جگہ پر ہے یا خدا نخواستہ دنیا سے چلی گئی یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا، گھروں میں ہو جاتا ہے، انسانی زندگی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ پھر گھر کو سنبھال لیتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک نام ابیہا تھا، ابیہا نام کہہ لیجئے یا ان کی ایک صفت کہہ لیجئے، ایک لقب آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا تھا۔ اب ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ کو پھر سنبھالنے والی کون تھی؟ حضرت فاطمہ تھی، یعنی بیٹی تھی لیکن اپنے باپ کی ماں تھی، یعنی ماں کی طرح اپنے باپ کو سنبھالا۔ جس طرح ماں سنبھالتی تھی، یعنی بیوی جس طرح خامند کو سنبھالتی تھی، اسی طرح بیٹی نے اپنے باپ کو سنبھالا، تو اسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو ابیہا کہا گیا، باپ کی ماں۔ تو یہ سلوک اور یہ رویہ ایک بہن اختیار کرتی ہے، اور اسی طرح بیٹی، اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اور اسی طرح جب اسٹوڈنٹ ہوتی ہے تو کلاس میں اس کا ایک اسکول میں کردار ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں کس طریقے سے دوسرے بچیوں کے ساتھ سلوک اور رویہ رکھتی ہے، ٹیچر کی کتنی وہ اوبیڈینٹ ہے، کتنی فرما بردار ہے، گھر میں اگر ہے تو ماں کی کتنی فرما بردار ہے، اور ماں کے ساتھ ساتھ کس طرح گھر کو سنبھالتی اور گھر کو سمجھتی اور گھر کو لے کر چلتی ہے۔ تو یہ معاملات جب ہم دیکھیں گے نا، تو مجھے آپ کو، اور خاص طور پہ چونکہ یہ بچیوں سے متعلق ہے تو میں ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایڈریس کر رہا ہوں، کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت 13 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک، یہ جو ٹین ایجر ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کس کریکٹر میں رہ رہی ہیں۔ وہ گھر میں بہن ہیں، بیٹی ہیں، وہ گھر میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب یہ 3 کریکٹر تو خاص طور پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ 13 سال سے 20 سال کی عمر کی بچیوں کا جو کریکٹر ہوتا ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو بہن ہوتی ہیں یا بیٹی ہوتی ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، دوست بھی ہوتی ہیں، فرینڈ ہوتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بچیوں کو، مجھے، آپ کو، جو بھی ہم سب ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم کس کریکٹر میں ڈالے گئے ہیں، ہمارا کیا کریکٹر ہے، ہم اس کریکٹر کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ در حقیقت یہی سکسیس ہوتی ہے، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ کل قیامت کے دن وہ کتاب کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی اور دکھایا جائے گا، دیکھو یہ تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اچھا، ایک اور کتاب بھی ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ ہماری ہسٹری ہے۔ میری بھی ایک ہسٹری ہے، آپ کی بھی ہسٹری ہے۔ ہم تو اب 50 سال کے ہو گئے، آدھ صدی گزار چکے، تو لیکن جو بچیاں ہیں جو ابھی نئی زندگی کا آغاز اپنا کر رہی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، 13 سال کی، 12 سال، 15 سال کی، یہ ایک ہسٹری بنتی چلی جا رہی ہے۔ 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی وہ ہسٹری، وہ آپ کی شخصیت کو بنائے گی۔ لوگ اس کی بنیاد پر آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت صاحب، اب ہم نے 15 سال،
14 سال ہماری عمر تھی جب سے ہماری دوستی ہوئی، اب ہم 50-52 سال کے ہو گئے، وہ دوستی ہماری چل رہی ہے۔ اب اگر ماضی میں وہ اچھی یادیں ہی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہم نے وقت گزارا، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت، ایمانداری کے ساتھ چلنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور بخل کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرنا، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا، سیکریفائس کرنا، یہ وہ ہسٹری ہے کہ جو ہماری ساتھ چلی۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے ہماری نوجوانی میں کہ جن کا آج ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے بچائے، کہ کبھی ان سے نہ ملاقات ہو، نہ ان سے ہمارا تعلق بنے، نہ وہ کبھی ہمیں کال کریں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اب یہ پوری ہسٹری بنتی چلی گئی۔ تو اس لیے بچیاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آج وہ بہن ہے تو کل 20-30 سال بعد ان کی تعریف کی جائے گی کہ ہاں وہ جب چھوٹی تھی تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اس کا بہت اچھا سلوک ہوتا تھا، اور جب بیٹی تھی تو بہت ہی اچھا رویہ اور سلوک ہوتا تھا۔ تو یہ پوری تاریخ، یعنی اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میری 3 بہنیں ہیں تو ان 3 بہنوں میں سے 1-2 بہنوں کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے، سکولنگ لائف تھی ہماری، تو اس وقت باقی بہنیں نہ سنبھالتی ہوں لیکن 1-2 ایسی بہنیں تھیں جو ماں کی جگہ لے کر ہمیں بڑی ہماری اچھی تربیت کرنی، تعلیم دینی، ہم سے پوچھنا کہ بھئی کیا پڑھ کر آئے ہو، یونیفارم چینج کرو، بیگ یہاں پر رکھو، کھانا کھا لو، بیٹھو، سو جاؤ، اب نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، یعنی یہ تعلیم۔ اب وہ ایک محبت، ایک رغبت خود بخود اس انسان کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایک تو ہمارا اعمال نامہ اور ہماری ہسٹری وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی، کل قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے لائی جائے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے اس پہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری گواہی چل رہی ہے نا، اب دیکھیں زوم پہ اور یہاں پر پروجیکٹر پر سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی وہ سب ایکٹ ہوا اور وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو قیامت کے دن یہی کچھ ہونا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک ہماری کتاب ہے جو تیار ہو رہی ہے۔ ایک کتاب وہ ہے کہ جو ہمارے ماضی سے لے کر پریزنٹ تک، اور پھر یہی پریزنٹ ہم فیوچر میں چلے جائیں گے، یہی پریزنٹ ہمارا ماضی بن جائے گا۔ تو یہ پوری ایک ہسٹری تیار ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ اسکول میں 10 سال گزارتے ہیں تو آپ کے 10 سال اسکول میں جو آپ نے گزارے وہ آپ کی پوری ہسٹری بن گئی۔ آپ جب اسکول سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کو اچھے اپنے دوست، اپنی فرینڈز آپ کو یاد رہیں گی کہ ہاں وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا طرز عمل، اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا، وہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پیش آتی تھی، ہم کھیلتے تھے، ہنستے تھے، آپس میں مذاق باتیں کرتے تھے، یہ سب کچھ یاد رہتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کریکٹر، یہ کردار نہیں پھر رہتا، یعنی بہن، بیٹی، اسٹوڈنٹ یا دوست، پھر اس کے بعد اگلا قدم عملی زندگی کا، پریکٹیکل لائف کا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 20 سال کے بعد ہی یعنی وہ پریکٹیکل لائف، اس کا آغاز 21 سال، 23 سال، 25 سال، 22 سال یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو بچی اس وقت اپنے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ کے پاس، وہ اپنے کردار کو بہتر کرے کہ میں بہن ہوں تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، ایمانداری سے چلوں، اور اسی طرح بیٹی ہوں تو میں اپنی ماں، اپنے باپ، ان کے ساتھ کوآپریٹیو بنوں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے، اچھے طریقے سے چلوں، اور اسی طرح اگر میں دوست ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ، شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں تو اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ تو یہ پوری ایک تاریخ بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اپنے اس موجودہ کریکٹر کو دیکھیے کہ ہم اس وقت کس کریکٹر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس کریکٹر میں ڈالا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے، شعور کے ساتھ سمجھ کر اس کردار کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ ایک یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، تو اس بات کو دیکھیے کہ جہاں ہم سٹینڈ کریں وہاں پر ہم اس کریکٹر کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، اب اس کے لیے واضح بات ہے کہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ انسان نے آگے چلنا ہے زندگی میں۔ تو گائیڈنس ہمارے پاس 2 ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، یعنی وزڈم دی ہے، انٹیلیجنس دی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو انالیسز ان کا کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں صلاحیت دی، یہ عقل ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر کا، یعنی گڈ اینڈ بیڈ کا
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورچو اینڈ وائس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شعور رکھا ہے، سمجھ رکھی ہے۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ عقل ہے، انسان میں شعور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے نمبر 1 چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ریولیشن ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا، کتاب آ گئی، دین آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ یعنی اب یہ 2-3 راستے ہو گئے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے نا جی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اچھائی پر چلنا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے یہ برائی ہے اچھائی ہے؟ تو بچوں، میری بیٹیوں، یہ بات آپ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے انسان کے لیے۔ حیوان کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ سمجھ دی ہے، انسان فرق کر لیتا ہے خیر و شر میں۔ آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں تو انسان کے اندر ہی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ میں نے مس بیہیو کیا، کسی کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ اندر ہی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو ایک گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں نے یہ اچھا سلوک، اچھا طریقہ نہیں رکھا۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ بہت خوش ہو کر گھر میں بھی آتے ہیں، آپ اندر سے آپ کو ایک روحانی، ایک اسپرچول جسے ہم کہتے ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی آج اچھا کام کیا۔ مثال کے طور پر آپ کسی غریب کی مدد کر کے آتے ہیں، آپ کلاس میں ہی کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، آپ اس بچی کو اپنے فرینڈ کی مدد کر دیتے ہیں، کچھ اس کا تعاون کر دیتے ہیں، آپ اندر سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر آپ مس بیہیو کر کے آئیں، اس کی علیحدہ ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی یہ بات رکھی ہے کہ ہمیں اچھے کام سے خوشی ہوتی ہے اور ہمیں کسی لڑائی جھگڑے سے اور برے کام سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمیں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ایک پایمردگی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک اداسی سی سیڈنس سی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کئی لوگ اس کی توہین کرتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے دین اور شریعت کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اسی عقل کے ذریعے سے ہی سمجھتے ہیں نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یہاں پہ منع کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہاں پر یہ فرما رہا ہے۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ کو اسی عقل کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو خیر و شر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا یہ شعور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ نے آخری دین کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا، اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا کیا، رہنمائی عطا کی، ہمیں ہدایت عطا کی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عقل بھی کلی طور پر انسان کے لیے رہنما نہیں بنتی، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اس کے لیے پھر انسان کو اپنے آپ پر محنت کرنی پڑتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف مائنڈ، پیوریفیکیشن آف سیلف۔ اپنی پھر انسان کو پاکیزگی اور طہارت اپنی کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جو طہارت اور پاکیزگی، اس کے علیحدہ 2 کلاسز ہوں گے۔ اس کا تعلق پھر جسمانی طہارت سے اور ان مسائل سے ہوتا ہے کہ جو ایک انسان کے وجود کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس پر تو مسز 2 کلاسیں لیں گی اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ بچیوں کو وہ بتائیں گی کہ بھئی جسمانی طہارت کیا ہے اور کب سے وہ شروع ہوتی ہے، ناپاکی کیا ہے، یہ سب کچھ اس سے آپ کو آگاہ کریں گی۔ لیکن میں چونکہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق انسان کے روحانی اسپرچول پیوریفیکیشن کہہ لیجئے، اس کو مینٹل پیوریفیکیشن آپ کہہ لیجئے، اس کو آپ سیلف پیوریفیکیشن کہہ لیجئے، اس کو آپ اسپرچول پیوریفیکیشن کہہ لیجئے، یہ وہ چیز ہے۔ میں یعنی اس پہ بات کر رہا ہوں، جب اخلاقی تربیت، اخلاقیات میں بات کر رہا ہوں تو در حقیقت میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ تو عقل کو بھی بہتر سے بہتر کرنا ہوتا ہے، یعنی انسان اگر اپنی ذات پر محنت نہیں کرتا، اپنی شخصیت کو نہیں سنوارتا، اپنی ٹریننگ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے ہم نے یہ کورس کا اہتمام کیا، یہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم دیکھیں سمجھیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اپنے آپ کو بناتے چلے جائیں۔ اب قرآن پاک نے، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے تزکیہ نفس کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قرآن نے کہا کہ وہ سکسیسفل ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو پیوریفائی کر لیا۔ وقد خاب من دساہا،
اور ناکام ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا، اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا، اپنے آپ کو گندا کر لیا، تو وہ شخص ناکام ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے، کامیابی اور ناکامی اسی چیز کا نام ہے۔ اب یہ تزکیہ نفس، اس کا اظہار پھر اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ یعنی میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات در حقیقت آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا طرز عمل ہے کہ جس سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، اخلاق کی دو قسمیں، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا خیر و شر کے حوالے سے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک اخلاق ہوتا ہے جو فضیلت والا ہوتا ہے، ایک اخلاق ہے جسے رذیلت کہتے ہیں، یعنی گھٹیا اخلاق۔ ایک اخلاق ہے جو فضیلت والا، مثال کے طور پر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، چغل خوری نہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تحمل کا مظاہرہ کرنا، اور منہ سے اول فول باتیں نہ نکالنا، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی شخصیت میں وقار اور ٹھہراؤ کو پیدا کرنا، یہ سب کچھ اسے ہم اخلاقیات میں بیان کرتے ہیں اور یہ اچھی اخلاقیات ہیں۔ بری اخلاق بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، جنہیں ہم انگلش میں وائسز کہتے ہیں، وہ برے اخلاق ہو جاتے ہیں، اور ورچوز جو ان سے ہیں وہ اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو اخلاق کی دو قسمیں، پھر آگے جا کر پھر اخلاق کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے اخلاق آپ کے اپنے نفس کے ساتھ، اور ایک اخلاق ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے آپ کا۔ اچھا، اب آپ حیران ہوں گے، بچیاں بھی حیران ہوں گی اس بات پر کہ اپنے ساتھ کیا اخلاق ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی جسٹس کرے۔ وہ جسٹس کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا اپنا بھی حق ہے۔ ہم لوگ کبھی دوسروں کے غم میں گھلتے جاتے ہیں نا، اپنی صحت برباد کر لی، نہ کچھ پیسہ جوڑا، نہ تعلیم حاصل کی، نہ اپنی شخصیت کو پروان چڑھائے، سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا، بس جی ہمیں اب اپنے بہنوں کی، بھائیوں کی، اور اپنے رشتہ داروں کی، ہمسایوں، ادھر ادھر سب جہان کی فکریں اگر نہیں ہیں تو اپنی فکر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بنفسک حق، کہ تجھ پر تیرا اپنا بھی حق ہے، یعنی تو وقت پر سو، اپنی نیند کو پورا کر، اپنی اچھی خوراک کا انتظام رکھ، اچھے لباس کو پہن، اچھے جوتے پہن، اپنی سواری کو اچھا رکھ، اپنے گھر کو اچھا رکھ، اپنے آپ کو سنوار کر رکھ، اپنے ذہنی طور پر ٹرینکویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک امن اور سکون اور اطمینان کی حالت میں رہنا، یہ سب کچھ انسان کے وجود کا حق ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم اپنے وجود کا بھی حق ادا نہیں کرتے تو ہمارا وجود بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس لیے اخلاق صرف دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اخلاق اپنے ساتھ بھی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا جی رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے، ہم تو انسان ہیں اور غیر نبی ہیں، بشر ہیں، اور ہم تو ایک مسلمان ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ جی میں ساری رات ساری زندگی کھڑا ہو کر ساری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تو یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر بھی تیرا حق ہے، یہ اس موقع پر فرمائے تھے۔ آپ نے ان تینوں صحابہ کو بلائے، فرمایا مجھے دیکھو، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، شادیاں کی ہیں میں نے، یہ دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا۔ یعنی یہ اصل میں اسوہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اپنا بھی، اپنی ذات کا بھی حق ہوتا ہے۔ جس طرح مائیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور زوم پر بھی ہیں، یہ مائیں یہ اپنے اولاد ہی کے غم میں اور دکھ میں گھلتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو بیمار کر لیتی ہیں، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر کا مسئلہ، کسی کو کوئی پرابلم، کسی کو کوئی پرابلم، ایویں خام خواہ ٹینشن لیے رکھتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ در حقیقت ان کی یہ حالت، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم اور سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں بالکل ہی اولاد کی تربیت نہ کرے، تعلیم نہ دے۔ یہ جو انہونے اور انجانے قسم کے خوف میں اپنے آپ کو، اندیکھے خوف میں اور اندیشوں میں مائیں اپنے آپ کو ڈالے رکھتی ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، وہ در حقیقت اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، اپنی صحت کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں۔ تو پھر جیسے جیسے عمر آگے جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے خواتین کو، ماؤں کو خاص طور پر، وہ بڑی بڑی بیماریوں میں بیچاری مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی جوانی میں اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی۔ تو اپنی ذات سے بھی اخلاق ہوتا ہے۔ اچھا، دوسروں سے جو اخلاق ہے
اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حق آ جاتا ہے، حقوق اللہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور حقوق اللہ آپ جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان میں سے کئی حقوق العباد بھی ہیں اور کئی حقوق اللہ بھی ہیں. نماز خاص طور پر وہ اللہ کا حق ہے، تو وہ اخلاق کا تعلق اس سے بھی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اہل خانہ کے ساتھ اخلاق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے اچھا اس لیے ہوں کہ میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہو گیا، پھر ہمسایوں کے ساتھ ہو گیا، نیبرز کے ساتھ، پھر دوستوں کے ساتھ اخلاق ہو گیا. اچھا، پھر دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دشمنی میں کبھی بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. وہی حدود جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی، ان حدود کی پابندی کرنی چاہیے، دشمنی میں بھی، مخالفت میں بھی. اور اسی طرح رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اخلاق ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر خادم ہیں، ملازم لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اخلاق ہوتا ہے، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح انجان لوگ ہوتے ہیں، اجنبی لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں وابن السبیل کا بھی ذکر آتا ہے کہ یتیموں کا، مسکینوں کا حق ادا کرو. سب کا بیان کرنے کے بعد رشتہ داروں کا حق ادا کرو، وابن السبیل کا بھی ادا کرو. حالانکہ مسافر سے ہمارا کیا تعلق، لیکن جب وہ ایک معاشرے میں، ایک علاقے میں آ جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ تم اس کا خیال رکھو اجتماعی طور پر. تو یہ بھی اخلاق کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے. اور آخری نقطہ جو سب سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ لفظ تو بہت سنتے ہوں گے کہ سویلائزڈ ورلڈ، مہذب دنیا. یورپ کے بارے میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں مہذب دنیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان کی تہذیب اور ان کا مہذب ہونا، سویلائزڈ ہونا، وہ کچھ اور نظریہ اور کچھ اور عقیدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا مہذب ہونا، ہمارا بااخلاق ہونا، اس کی بنیاد اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اچھا کام کریں اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ بہت اچھا ہے، بڑا بااخلاق ہے اور بڑے اچھے کام یہ کر رہا ہے، یا آپ برائی سے اس لیے بچیں، آپ کہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں ہماری بنیاد. یہ بات یاد رکھ لیجیے اور اس کو ذہن میں بٹھائیے. اور یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہم کام کرتے رہتے ہیں، نیکی کے کام، اخلاق کے کام. لوگوں کو نہیں دیکھنا. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن کی یہ تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب روزہ رکھتے ہیں ہم، روزے کے ضمنی طور پر بہت سے فوائد ہیں. یعنی آپ سلیم ہو جاتے ہیں، آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے روزے سے، بشرطے کہ اگر آپ افطاری کے وقت آپ اس کی کمی پوری نہ کریں، اسی بیلنس کے ساتھ آپ کھائیں. اچھا، ممکن ہے بہت سے فوائد ڈاکٹرز بتاتے ہیں، آج کل میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے روزے کے فوائد بتاتے ہیں. لیکن ہم نے ان فوائد کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ہم نے اس بنیاد پر روزہ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب مسلمانوں نے جہاد بھی کیا، صحابہ نے جہاد کیا. اگر وہ یہ سوچتے رہتے کہ بھئی اس میں ہمیں کوئی مادی فوائد ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر تو وہ کبھی جہاد پہ نہ جاتے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن اللہ کے حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے. یہ بنیادی بات ہے جو اپنے بچوں بچیوں کے ذہنوں میں ہمیں بٹھانی چاہیے. اور بچیاں جو اس وقت جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے کلاس کو، وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ ولا سوف یرضیٰ، کہ اللہ راضی ہو ہم سے. یہ بنیادی بات ہے. اور مائیں اپنی بچیوں کو یہ بات سکھائیں. ہم کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. یہ بچوں کے ذہن میں مت سوچ ڈالیے. یہ ایک خوف کی پرسنالٹی پروان چڑھتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کانفیڈنس بچوں کا لوز ہوتا ہے. آپ صرف اور صرف ایک بات کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تعلیم ہے، ہم مسلمان ہیں. قرآن پاک ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے. سورۃ الحجرات آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس کا دوسرا رکوع دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اخلاقی باتوں کو، وہ ہم آئندہ کلاس میں اس کو بیان بھی کریں گے، ان کو بیان کر دیا ہے. اب اللہ کا حکم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. یورپ اگر کوئی اچھائی اختیار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ملکی قانون ہے، ہم ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہیں. انسانی تاریخ ہے، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے لڑائیاں کی، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ انہوں نے مار دیے. آپ گزشتہ صدی کے احوال کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے. وہ اپنے تجربے سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کس طرح
آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم تو دی ہے نا، عقل دی ہے اللہ نے انسان کو، وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اپنے نقصان کو دیکھتا ہے، وہ اپنے مفاد اور نقصان کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سویلائزڈ اگر وہ ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ یہاں پر بات ذرا مشکل ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام کی جب ہم بات کریں گے تو 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک انسان، ایک کائنات اور ایک خدا، ان کا آپس میں تعلق۔ یہ در حقیقت جب بھی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام ان تینوں کے تعلق کی بات کرتا ہے کہ یہ انسان کس لیے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدیت کے لیے بنایا، یہ کائنات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ اب اس کائنات کا خالق اور انسان کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان اپنا خالق نہیں ہے۔ اصل جو فلسفہ ہے، جدید فلسفہ، وہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں کا تعلق خدا سے توڑنے کا فلسفہ ہے، خدا سے جدا کر دینے کا، یعنی انسان خود ہی اپنا خدا ہے، انسان اپنا خود ہی خالق ہے، یہ کائنات بھی خود ہی وجود میں آ گئی، یہ خود ہی اپنے خالق ہے، اور اس میں یہ کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوئی، اس کی بنیاد پر یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو لیکن جب ہم دین کی بات کریں گے تو دین میں یہ 3 چیزیں ہیں، یونیورس ہے اور ہیومن بینگ ہے، مین ہے، اور تیسرا گاڈ ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اس تعلق کو جب آپ توڑیں گے، ختم کریں گے، تو پھر گویا کہ آپ دین اور مذہب سے آپ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو اقدار اور ویلیوز ہیں ان کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آخری بات جو میں بچیوں کے لیے ایک خوبصورت سی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم حسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو خوبصورت کر دے، کما حسنت خلقی، جس طرح تو نے مجھے جسمانی طور پر خوبصورت بنایا، یعنی تو نے مجھے انسان بنایا۔ قرآن پاک نے کہا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت ترین روپ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، خوبصورت ترین روپ میں۔ یعنی انسان کی آنکھیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی، ان آنکھوں کو ماتھے پہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی پاؤں جہاں پر ہیں ٹانگیں وہاں پر ہاتھ ہوتے، اور جہاں پر ہاتھ ہیں وہاں پر ٹانگیں ہونی چاہیے تھی، تو یہ کوئی نہیں کہے گا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت روپ دے کر بنایا، جسے الذی خلقک فسواک فعدلک، قرآن نے کہا خوبصورت ترین روپ میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، بچیاں یاد کر لیں اس کو، اللہم حسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو خوبصورت کر دے، کما حسنت خلقی، جس طرح تو نے مجھے خوبصورت تخلیق کیا، تو نے مجھے خوبصورت کریٹ کیا، اسی طرح تو مجھے خوبصورت میرا اخلاق بھی اسی طرح بنا دے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے تخلیق کیا جسمانی طور پر، یہ تو انسان کے بس میں نہیں تھا نا، لیکن اخلاق کو بہتر کرنا یہ انسان کے بس میں، وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو لیکن اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا یاد کر لیجئے کہ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو بہتر کر دے، خوبصورت کر دے، جیسے تو نے مجھے تخلیق میں تو نے خوبصورت بنایا۔ تو آج یہیں پر ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔